یہ طلباء اپنے دوسرے ہم عمر ساتھیوں کے مقابلے میں شاید زیادہ جانتے ہیں کہ انسان ہر روز کتنی توانائی استعمال کرتے ہیں۔ وہ ہیوون ویل ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں جس میں قابل تجدید توانائی کا ایک مرکز موجود ہے جسے بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ چھوٹا اسکول در حقیقت حیرت انگیز کام کر رہا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ توانائی کی بچت کتنی اہم ہے اور دنیا کتنی اہم ہے۔ ان سائیکلوں کے ذریعے قابل تجدید توانائی کے وسائل کو عملی استعمال میں لایا جاتا ہے جنہیں چلانے سے بجلی پیدا ہوتی ہے، اور کچھ تازہ ڈونرز کا وعدہ انہیں سائیکل چلانے کے لیے تحریک دینے کے لیے کافی ہے۔ اس سے نہ صرف ڈیپ فرائرز کو چلانے کے لیے توانائی ملتی ہے بلکہ اس سے کمیونٹی میں تبدیلی بھی آ رہی ہے۔ اس منصوبے میں شامل مائیکل فیوئنگز اپنے گھر کی ہر چیز کو شمسی توانائی اور گھریلو ساختہ پن بجلی سسٹم سے توانائی فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے تجربے سے جو کچھ سیکھا ہے وہ ان نوجوانوں کو منتقل کر رہے ہیں۔ اس سے قابل تجدید توانائی اور توانائی کے زیادہ مؤثر استعمال کے بارے میں آگہی بڑھی ہے اور کمیونٹی کو اس قسم کی ٹیکنالوجی پر کام کا حصہ بنانے کے لیے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ ادھر ہیوون ویل ہائی اسکول میں دوبارہ قابل استعمال توانائی کی بدولت 2017 سے توانائی کے اخراجات میں 40,000 آسٹریلین ڈالر سے زیادہ کی بچت ہوئی ہے، اور ایک ایسی دنیا میں جہاں فیصلے بالغوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، توانائی کا یہ مرکز طلباء کو ایک مقصدیت اور اپنے مستقبل پر کنٹرول کا ایک نیا احساس دے رہا ہے۔ میں بجلی کے بارے میں اپنی تکنیکی معلومات اور بچوں کو سکھانے کا شوق رکھتا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ موسمیاتی تبدیلی اور دوبارہ قابل استعمال توانائی کے مستقبل اور اس سے ہم سب کا مستقبل کیسے بہتر ہوگا، اس بارے میں ہم بچوں کو بنیادی سمجھ بوجھ فراہم کر سکے ہیں۔ زائد یعنی انرجی ہب کا حصہ بننے سے مجھے یقینی طور پر یہ محسوس ہوا ہے کہ میں کچھ کر رہی ہوں۔ میں ایک ایسی تبدیلی کا حصہ ہوں جس نے مجھے یقین دلایا ہے کہ میں دنیا کے بارے میں زیادہ پریشان اور مایوس نہ ہوں۔ اور یہ اطمینان عائشہ فشر اور دوسرے طلباء کے لیے قابل تجدید توانائی پر کام کی کامیابیوں کا حصہ ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔